بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، صفحہ نمبر ہے 10، صفحہ نمبر ہے 12 اور آیت نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم لفظ اردو میں بولتا ہے، ختم کا معنی مہر ہوتا ہے، ختم نبوت یعنی نبوت کی مہر۔ تو ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ علی کا معنی پر، اور قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور ہم سے مراد وہ کافر ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے۔ سمع، یہ یعنی سمع سے مراد سننے کی طاقت، تو بالاولیٰ چونکہ یہ سننے کی طاقت کانوں میں ہوتی ہے، اس لیے ترجمہ کان کیا گیا ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر۔ ابصار بصر کی جمع، اور بصر آنکھ کو کہتے ہیں، بصارت دیکھنے کی طاقت، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ ہے۔ اور اگر غشاوۃ کے اوپر جو گولتا پر دو پیش ہیں، اس کا بھی ترجمہ کیا جائے تو پھر ہوگا بھاری ترجمہ، بھاری پردہ۔ اس کے ترجمے میں لفظ بھاری کا اضافہ ہو جائے گا اگر تنوین کا ترجمہ بھی کریں تو، کیونکہ غشاوۃ کے اوپر جو دو پیش ہیں یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بڑا بھاری پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ یہ آیت بھی کافروں کے بارے میں ہے۔ پچھلی آیت 6 نمبر بھی ان کے بارے میں تھی، اور یہ 7 نمبر بھی کافروں کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کافر ہیں وہ بری و ذمہ ہیں، اللہ نے مہر لگائی ہے، وہ تو گناہگار ہی نہیں ہے۔ اس آیت سے ظاہری یہی بات سمجھ آتی، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے۔ قرآن مجید کے اندر رب العزت کا طریقہ ہے، کہیں بات مختصر ہوتی ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہ مہر لگانے والے مسئلے کی تفصیل آگے آئے گی سورہ النساء آیت نمبر 155 میں۔ اللہ فرماتے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ہدایت کی توفیق چھینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے کفر کی وجہ سے، یعنی ہدایت ان کے دروازے پر بار بار آئی، انہوں نے ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا، مسلسل انکار اور ہٹ درمی سے کام لیا، دشمنی سے کام لیا، بات سنتے ہی نہیں تھے، شور مچاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، لوگوں کو منع کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ہر بات دشمنی کا استعمال کر لیا۔ لیکن جو اصل مسئلہ تھا کہ انہوں نے ہدایت لینی تھی، وہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 155، اللہ کیا فرمایا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگائیں، یعنی اب اللہ کی مہر لگنے کے بعد ان کے دل تو ہیں لیکن دین کو، شریعت کو قبول نہیں کرتے، ان کے کان تو ہیں لیکن
دین کی حق کی بات سننے کی طاقت نہیں، برداشت ہی نہیں۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے، نہ حق نظر آتا ہے، نہ دین نظر آتا ہے، نہ ایمان کی پہچان۔ اور ایک وجہ رب العزت نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں بتائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان کے جو بد کرداری، بد تہذیبی، بد اخلاقی کی حدیں انہوں نے پار کی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہے، ان کے دل کالے سیاہ ہو گئے ہیں، ان کالے دلوں کی وجہ سے مالک نے ہدایت چھینی۔ اور اس کی تفسیر مزید، اس آیت کی تشریح، یہ جو سورہ مطففین کی میں نے آیت پڑھی ہے 14، اس کی تفسیر جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر مالک کے حکم سے ایک کالا نقطہ لگتا ہے۔ ان استغفر و تاب، اگر بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے، سکیلا، وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو نتیجے میں اس ایک پہلے نقطے کی وجہ سے پھر دوسرے گناہ کا راہ ہموار ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ استغفار کر لے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، نہیں کرتا تو پھر تیسرے گناہ کا راہ ہموار ہوگا، حتیٰ کہ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ نقطے لگ لگ کے دل کالا سیاہ ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام سے یہ بات بھی منقول ہے کہ جب آدمی پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دل بڑی ملامت کرتا ہے، اور یہ انسان کے پٹھے، کندھے کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ 2 سے 3 دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جسم عادی ہو جاتا ہے، ادھر سے دل بھی کالا ہو جاتا ہے اور ادھر سے جسم بھی عادی ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، چوک میں سریعام کھڑے ہو کے لوگوں کو گولی مار دیتا ہے، اور 1% بھی شرم محسوس نہیں کرتا، حالانکہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ کر ڈالا۔ لوگوں کی زمینیں کھا جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، اور ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا، وجہ دل کالا سے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ مالک ہم پر مہربان ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ مالک کو انسانوں کی توبہ اور استغفار کا انتظار رہتا ہے۔ سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو مالک یوں ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مالک ہاتھ پھیلاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ رات کے اندھیروں میں گناہ کرنے والا لوٹ آئے، توبہ کر لے، میں اسے معاف کروں۔ اور جب شام ہوتی ہے تو مالک رب کائنات دوبارہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن بھر میں کوئی اگر بھول بھٹک گیا ہے تو آ جائے میرے پاس، میں اسے معاف کروں۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اور اگر کوتاہی ہے تو ہمارے اعمال میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے، حق کو حق اللہ ہمیں دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے، اور حق کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔